بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی، بہت ہی اہم ترین فیصلہ آ گیا ہے۔ سب سے بڑی عدالت نے سب سے اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے جس کا کئی دنوں سے انتظار تھا، اور وہ فیصلہ آ گیا اور بالآخر سپریم کورٹ کے جو اس لارجر بینچ نے اپنا اکثریتی فیصلہ سنا دیا، تفصیلی فیصلہ۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ تہس نہس کیا گیا، جو ہے بلے کا نشان اس سے لیا گیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کیے گئے، اور پھر عوام کو جو ایک تکلیف سے گزارا گیا اس پوری رجیم چینج کے بعد، اس سب کو ریورس کرنے کے لیے جو ہے اب عدلیہ نے جو ایک اپنا مائنڈ بتایا تھا اس سے پہلے بھی ایک شارٹ فیصلے میں، جس طرح سے یہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں تھیں وہ غنیمت کا مال سمجھ کے انہوں نے دوسری پارٹیوں میں تقسیم کر کے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس سارے غیر آئینی غیر قانونی جو ہتھ کنڈے تھے ان کو روک لگانے کے لیے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ابھی ایک جو فیصلہ ہے اس کا تفصیلی فیصلہ اس کو سنا دیا ہے۔ جو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے قاضی صاحب کی سربراہی میں یہ بڑا بینچ تھا، اور اس میں سے سوائے قاضی صاحب اور 2 ججز، ایک ججز اور کے، جنہوں نے بھی جو ہے وہ باقی ساری چیزوں پر اتفاق کیا تھا، لیکن انہوں نے ایک جو اس کی جو اسپیشل سیٹیں تھیں ان کے اوپر آ کے انہوں نے یہ ایک کنٹروورسی پیدا کر دی تھی، اور جبکہ اس سے پچھلے بلے کے نشان کو لے کر کے قاضی صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ہمارے اس فیصلے کی غلط تشریح کی ہے، اور انہوں نے مانا تھا کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے اور رہے گی، تو اور یہ ایک سیاسی جماعت ہے، تو اس کو چلتے جو ہے الیکشن کمیشن نے اس میں بڑی ابہام پیدا کیے تھے، اور پھر الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایک درخواست ڈال دی۔ اب پی ٹی آئی بھی چلی گئی درخواست لے کر کے جی اس کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے۔ اب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ابہام پیدا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے درخواست دے دی، اب ادھر سے گورنمنٹ نے ایک ترمیم لانی شروع کر دی، تو بہرحال اسی بینچ نے اس کی درخواست الیکشن کمیشن کی جو اس کو نپٹاتے ہوئے ایک وضاحتی 4 صفحات کا جو ہے آرڈر جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو آپ انہوں نے ابہام بتائے تھے وہ انہوں نے کلیئر کر دے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے قاضی صاحب نے ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک رجسٹرار کو جو ہے وہ کوئی 8-9 نکات کے اوپر ایک لیٹر بھی لکھ دیا، تو وہ بھی میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ تو ابھی سب کو تھا کہ یہ انتظار کہ جی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، ابھی تفصیلی فیصلہ آ گیا۔ تفصیلی فیصلے میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، فیئر الیکشن، اور پھر اس کے چلتے جتنے بھی کام ہے وہ کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر اور جو ان کے ممبران ہیں ان کو اب اپنے عہدوں پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے اپنا یہ واضح فیصلہ کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، یہ لمبا چوڑا فیصلہ ہے، کوئی 70 سے زائد صفحات کے اوپر، تو ابھی جیسے ہی یہ سامنے آتا ہے اس کے اندر جو صحیح مندرجات ہیں وہ پڑھ کے پھر آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل جو شیئر کی جائے گی۔ ابھی آپ لوگ صرف یہ ایک اہم خبر ہے اور یہ بریکنگ نیوز ہے، اور اس نے تمام جو نظام تھا حکومتی ہتھ کنڈے، اس کے اوپر صدر حکومت اور جو الیکشن کمیشن ہے سب کو جو ہے سپریم کورٹ نے آڑا ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے ہر حال میں کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، فی الفور کیا جائے۔ اب اس کے چلتے اگر پھر بھی یہ کوئی رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اب اس کو لے کر کے مختلف قسم کی سپیکولیشنز ہیں کہ جی اب سپریم کورٹ اگر پھر بھی یہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر یہ کیا ہوگا، لیکن اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ ضرور اور آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ جس طرح یہ ایک غیر قانونی ہتھ کنڈے سے الیکشن کمیشن کب سے اپنا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو
سمجھنا چاہیے، حکومت کو سمجھنا چاہیے، نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، اور آئینی اور قانونی جو احکامات ہیں سپریم کورٹ کے اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ عدالتوں کی بے توقیری کر کے کوئی بھی ملک اور قانون جو حکومت ہے وہ چل نہیں سکتی۔ تو دیکھتے ہیں جی اس کے کیا آؤٹ کم